چلیے وقف. پہلی بات آپ یہ یاد رکھو کہ وقف جو ہے ایک کنسپٹ اوریجنیٹ کہاں سے ہوا ہے. origin آف وقف. قرآن میں وقف کا ذکر ہے ہی نہیں. دیر از نو مینشن آف وقف ان دا قرآن. قرآن کہیں پہ بھی وقف کو مینشن نہیں کرتا، یہ ٹرم وہاں پہ ہے ہی نہیں. لیکن قرآن کی وہ کمانڈز جو چیریٹی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، چونکہ وقف کا کہیں پہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن کی وہ کمانڈز، قرآن کے وہ انجیکشنز مینز کمانڈز، آرڈرز، قرآن کے وہ انجیکشن جو کس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں؟ چیریٹی کے ساتھ. چیریٹی کا اپروپریٹ ٹرم جو ہے اردو میں دیٹ از انفاق. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو چیریٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انفاق کہتے ہیں. قرآن میں چیریٹی کا ذکر ہے، وقف کا ذکر نہیں ہے. اب قرآن میں جو انجیکشن، جو آرڈرز، جو کمانڈز چیریٹی کے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ آیات ہی، وہ آرڈرز ہی، وہ ورسز ہی بیس بن جاتے ہیں وقف کے لیے. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ دیر از نو مینشن آف وقف ان دا قرآن، بٹ the orders, the commands of the Quran which deal with charity become the basis of the creation of waqf. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ میں آپ کو قرآن کی 2 آیتیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، پہلی آیت ہے کہ ان کی دولت میں سے the word is and in their wealth. ان کی دولت میں سے. کن کی دولت میں سے؟ جن کے پاس دولت ہوگی، جن کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی کی ہوگی دولت کی. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ ان کی دولت میں سے. beggar and outcast has due share, and in their wealth the beggar and outcast has due share. بھیک مانگنے والے، آؤٹ کاسٹ جو محتاج ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ان کا شیئر ہے، ان کا شیئر ہے. the word is share. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ اگر کوئی انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ جس کو زکوٰۃ دیتا ہے وہ اس پہ کوئی احسان نہیں کرتا، اس کا شیئر ہے، یہ اس کا حصہ ہے. جیسا کہ ایک بیٹی کا آپ کے اپنے باپ کی پراپرٹی میں سے شیئر ہوتا ہے، بالکل جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسے بھیجے ہوں ان کی پیسوں میں سے ان کا شیئر ہوتا ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. آپ کو سمجھ میں؟ ان کا شیئر ہے. اور اگر اسلامک کیلیفیٹ ہوگی، کوئی اسلامک اسٹیٹ ہوگی، وہاں پہ وہ اس شیئر کو کلیم کر سکتے ہیں. آپ کو سمجھ؟ آج کی ڈیٹ میں کہیں پہ بھی اسلامک کیلیفیٹ نہیں، اسلامی سسٹم نہیں ہے، لیکن اگر ہوگا تو وہ کلیم کر سکتا ہے اس شیئر کو. اینڈ ان دیئر ویلتھ the beggar and outcast has due share. اور یہاں پہ یہ ورس کس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے؟ چیریٹی کے ساتھ. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں چیریٹی دیتا ہوں، میں کس کو دوں گا؟ اس کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن تو ہونا چاہیے جہاں پہ میں اپنی چیریٹی کو دوں. اسی لیے ہم پہ ضروری بنتا ہے کہ وقف ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ وقف. ایک انسان اگر اپنی پراپرٹی میں سے، اپنی دولت میں سے شیئر دیتا ہے ان بغارز کے لیے، ان آؤٹ کاسٹس کے لیے، وہ اسی وقف کو دے گا. وہ دیکھیں گے پھر کون مستحق ہے، کس کو یہ ملنا چاہیے. یہ پہلی آیت. دوسری آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آپ میں سے کوئی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا. لن تنالوا البر، آپ میں سے کوئی نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتا. حتیٰ، تب تک، تنفقوا، جب تک وہ چیریٹی نہ دے، جب تک وہ انفاق نہ کرے، مما، اس میں سے، تحبون، جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہو، جب سے زیادہ محبوب ہو، جب سے زیادہ عزیز ہو. You shall not attain to goodness. لن تنالوا البر. You shall not attain to goodness. حتیٰ تنفقوا، unless، حتیٰ means unless. حتیٰ تنفقوا، you give alms or charity. You give alms. مما، from what? From which? مما تحبون، of which you love the most. You shall not attain to goodness. You shall never attain to goodness. آپ نیکی کو کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے ہو.
ٹھیک ہے, ٹل, حتیٰ, ٹھیک ہے, حتیٰ تنفقو, یو گیو alms, یو گیو چیریٹی, ٹھیک ہے, مما, آف دیٹ, تحبون, which you love, which you love, you shall never attain to goodness till you give alms of that which you love. یہ قرآن کا یہ آیت جو ہے اس کا ٹرانسلیشن آپ لکھ کے رکھیں گے ایگزام میں, بالکل ایسے ہی لکھنا, اور اگر کوئی عربی جاننے والا ہے وہ عربک میں ہی لکھے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آپ میں سے کوئی نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتا تب تک جب تک کہ وہ اس میں سے خرچ نہ کرے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہو. ٹھیک ہے, you shall never attain to goodness till you give alms of that which you love the most. That means یہ دو آیتیں جو ہے قرآن کی یہ بیس بن جاتی ہیں کس کی؟ کریشن آف وقف کی. وقف کریٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ تب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک آپ خرچ نہ کرو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں خرچ کر رہا ہوں لیکن دوں گا کسے؟ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایک انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, ایک ادارہ ہونا چاہیے جو اس پیسے کے ساتھ ڈیل کرے. وہ خود دیکھیں گے کہ مستحق کون ہے, ڈیزرونگ کون ہے, اسی کو یہ پیسہ ملنا. اس لیے میں نے بھی آپ کو بولا چونکہ قرآن میں وقف کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے لیکن وہ آیتیں جو چیریٹی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں وہی آیتیں بنیاد بن جاتے ہیں, بیس بن جاتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ کریشن آف وقف کے لیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وقف کی میننگ کیا ہے؟ وقف کی لٹرل میننگ جو ہے دیٹ از ڈیٹینشن. وقف لٹرلی مینز ڈیٹینشن. ڈیٹینشن ہم اردو میں کہتے ہیں جب کسی چیز کو بند رکھا جاتا ہے. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جب میں اللہ کی راہ میں کوئی پراپرٹی دیتا ہوں اب وہ پراپرٹی بند ہو جاتی ہے, ڈیٹین ہو جاتی ہے, اب وہ پراپرٹی میری نہیں رہتی. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹینشن. اسی لیے آپ کی پراپرٹی کیا ہوتی ہے؟ بند ہوتی ہے. اب میرا اس پہ کوئی حق نہیں ہے. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ دوسری میننگ اس کی ہے ٹائنگ اپ آف پراپرٹی. ٹائنگ اپ آف پراپرٹی, جب پراپرٹی کو ٹائی اپ کیا جاتا ہے, باندھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں, کسی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں, بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. پرپیچوٹی, ان پرپیچوٹی. پرپیچوٹی مینز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اگر میں نے اللہ کی راہ میں کوئی پراپرٹی دی ہے کیا میں اللہ سے واپس لے سکتا ہوں؟ نہیں لے سکتا. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ میں کسی انسان کو تو نہیں دے رہا ہوں, میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. دیٹ مینس امپلائڈلی میں اللہ کو دے رہا ہوں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ایک ڈونر پراپرٹی دیتا ہے اللہ کی راہ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دینا چاہیے. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اور ابو یوسف کی ڈیفینیشن ایگزام میں لکھنا, آپ سب سے اپروپریٹ ڈیفینیشن ابو یوسف دے رہا ہے وقف کے بارے میں. ابو یوسف کہتا ہے کہ, پہلے سنیے آپ, ابو یوسف کہتا ہے کہ یہ وقف جو ہوتا ہے اٹ از دا ڈیٹینشن آف پراپرٹی. ابھی میں نے آپ کو کہا کہ جب واقف کہتے ہیں اس انسان کو جو اپنی پراپرٹی وقف کرے, اسے ہم کہتے ہیں واقف. ٹھیک ہے, ابو یوسف کہتا ہے کہ وقف جو ہوتا ہے اس میں کسی چیز کو ڈیٹین کیا جاتا ہے. کس میں؟ ان دا امپلائڈ اونرشپ آف گاڈ. ان دا امپلائڈ اونرشپ آف گاڈ. اوتن تان چھس اتھ پراپرٹی آسان با اونر, لیکن جب میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اب اس کا اونر میں نہیں بلکہ اللہ بن جائے گا, گاڈ بن جائے گا. لیکن اس کی اونرشپ جو ہے دیٹ از امپلائڈ. وہ اپنے نعوذ باللہ اپنے ہاتھوں سے تو نہیں لے گا نا. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ دیٹ از امپلائڈ اونرشپ. میں نے دی وقف کو لیکن میں نے کس کو دی؟ اللہ. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ وہاں پہ وقف میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ خالی اس پراپرٹی کو سپروائز کرتے ہیں, وہ پراپرٹی کی دیکھ بھال کرتے ہیں, پراپرٹی کی سپر انٹینڈنس کرتے ہیں, لیکن میں دیتا کس کو ہوں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں.
आपको समझ में आ गया? वक्फ इज द डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द इम्प्लाइड ओनरशिप ऑफ गॉड, उस तरह से, इन सच अ वे, उस तरीके से, दैट इट्स प्रॉफिट्स, इस प्रॉपर्टी से जो प्रॉफिट्स आएंगे, इससे जो फायदा होगा, मे बी अप्लाइड, वो अप्लाई किस चीज के लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत पे वो खर्च हो। आपको समझ में आ गया? और फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग से यहां पे क्या मुराद है? अभी मैंने आपको बोला, बेगार्स, आउटकास्ट्स, डेस्टिट्यूट्स वगैरह वगैरह वगैरह। आपको समझ में आ गया? मैं अल्लाह को दे रहा हूं, लेकिन अल्लाह ताला बेनियाज है, वो हमें देता है, वो हमसे लेता नहीं है, लेकिन हम किसको देते हैं? अल्लाह को। लेकिन इस प्रॉपर्टी के जो प्रॉफिट्स आएंगे, इससे जो इनकम आएगी, इसका जो प्रोड्यूस निकलेगा, वो किस पे अप्लाई होगा? ह्यूमन बींग्स पे। आपको समझ में आ गया? एंड द डिटेंशन वंस मेड, एक बार जब एक इंसान ने इस प्रॉपर्टी को दिया, एक बार डिटेन हो गई, इट इज एब्सोल्यूट, इट इज एब्सोल्यूट, अब वो वापस नहीं ले सकता। इसलिए मैंने भी एक टर्म यूज की यहां पे, व्हाट इज दैट? परपेचुइटी, हमेशा हमेशा के लिए। आपको समझ में आ गया? सो दैट द थिंग डेडिकेटेड कैन नाइदर बी सोल्ड, जिस प्रॉपर्टी को मैं अल्लाह की राह में डेडिकेट कर रहा हूं, अब ना ही ये बेची जा सकती है और ना ही किसी और को दी जा सकती। आपको समझ में आ गया? दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ वक्फ। क्या कहता है अबू यूसुफ? वक्फ इज द डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, वक्फ इज द डिटेंशन ऑफ ए थिंग इन द इम्प्लाइड ओनरशिप ऑफ गॉड। वक्फ इज द डिटेंशन ऑफ ए थिंग इन द इम्प्लाइड ओनरशिप ऑफ गॉड इन सच अ वे, उस तरीके से, किस तरीके से? दैट इट्स प्रॉफिट्स may be applied for the benefit of human beings, that its profits may be applied for the benefit of human beings, and the detention once made is absolute, and the detention once made is absolute, so that the thing dedicated can neither be sold nor be given to another person. डेफिनेशन याद रही? क्या कहता है अबू यूसुफ? वक्फ जो होता है, इसमें किसी चीज की डिटेंशन होती है अल्लाह की इम्प्लाइड ओनरशिप में। अब इम्प्लाइडली इस प्रॉपर्टी का ओनर जो होता है वो अल्लाह को माना जाता है, गॉड को माना जाता है। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी डेडिकेट की जाती है कि इसके प्रॉफिट जो आएंगे, इसका प्रोड्यूस जो आएगा, वो किन पे अप्लाई होगा? ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होगा। और एक बार जब एक वाकिफ ने ये प्रॉपर्टी डेडिकेट की अल्लाह की राह में, ठीक है, ये डेडिकेशन जो होती है, ये डोनेशन जो होता है, इट इज एब्सोल्यूट, इट इज एब्सोल्यूट। दैट मीन्स ना ही अभी प्रॉपर्टी बेची जा सकती है और ना ही किसी और को दी जा सकती। मैंने किसको दी? अल्लाह को। क्या मैं अल्लाह से कह सकता हूं कि मैं आपसे वापस लूंगा फिर किसी और को दूंगा? नहीं कह सकता। आपको समझ में आ गया? ये इमाम अबू यूसुफ की डेफिनेशन। इसके बाद इमाम मोहम्मद वक्फ को डिफाइन करता है और कहता है कि एक वाकिफ का राइट जो होता है, वाकिफ उसको कहते हैं जो प्रॉपर्टी को वक्फ करे। एक वाकिफ ने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया, डेडिकेट किया अल्लाह की राह में, उस प्रॉपर्टी पे उसका हक जो है वो तब तक खत्म नहीं हो जाता, वो तब तक सीज नहीं होता है जब तक कि वो मुतावली को अपॉइंट ना करे। इसको मुतावली किससे कहते हैं? मुतावली उस इंसान को कहते हैं जो प्रॉपर्टी की सुपर इंटेंडेंस करे, मैनेज करे प्रॉपर्टी को। मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी भी कहते हैं मुतावली को, सुपर इंटेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी कहते हैं, या मैनेजर भी कहते हैं। क्या कहता है इमाम मोहम्मद? इमाम मोहम्मद कहता है कि जब भी वाकिफ प्रॉपर्टी देता है अल्लाह की राह में, उसका उस प्रॉपर्टी पे हक तब तक सीज नहीं होता है जब तक कि वो मुतावली को अपॉइंट ना करे और उसके बाद उस प्रॉपर्टी की पोजीशन वो डिलीवर ना करे उसके हाथों में। आपको समझ में आ गया? अबू यूसुफ क्या कहता है? एक बार एक वाकिफ ने प्रॉपर्टी की अल्लाह की राह में डेडिकेट, अब उस पे उसका कोई हक नहीं बनता। समझ में? लेकिन ये क्या कहता है?
یہ کہتا ہے کہ واقف کا جو رائٹ ہوتا ہے اس پراپرٹی پہ جو وہ ڈونیٹ کرتا ہے، اس پراپرٹی پہ اس کا حق تب تک سیز نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ متولی کو اپوائنٹ نہ کرے اور اس پراپرٹی کی پوزیشن اس کو ڈیلیور نہ کرے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ امام محمد says that the right of the waqif does not cease in the property. The right of the waqif does not cease in the property. واقف کا جو رائٹ ہوتا ہے اس پراپرٹی پہ جس کو وہ وقف کر رہا ہے، ڈیڈیکیٹ کر رہا ہے اللہ کے راہ، does not cease in the property unless he has appointed a متولی unless he has appointed a متولی and delivered its possession in his hands. کس کے ہاتھوں میں؟ متولی and delivered his possession in his hands. کتنی ڈیفینیشن آ گئی؟ دیٹ میں اس میں اور اس ڈیفینیشن میں اور اس ڈیفینیشن میں کیا فرق ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک بار آپ نے پراپرٹی ڈیڈیکیٹ کی اللہ کی راہ میں، آپ کا اس پہ اب کوئی حق نہیں بنتا۔ لیکن آپ نے یہاں پہ امام محمد کی ڈیفینیشن کے متعلق اگر واقف نے پراپرٹی ڈیڈیکیٹ کی اللہ کی راہ میں، اس کے بعد بھی اس پہ حق بن جاتا ہے تب تک جب تک کہ وہ متولی کو اپوائنٹ نہ کرے اور پراپرٹی کی پوزیشن اس کو ڈیلیور نہ کرے۔ ٹھیک ہے؟ اور سب سے اپروپریٹ ڈیفینیشن ہے دیٹ از گیون انڈر سیکشن 2 آف مسلمان وقف ویلیڈیٹنگ ایکٹ۔ مسلمان وقف ویلیڈیٹنگ ایکٹ۔ مسلمان وقف ویلیڈیٹنگ ایکٹ کے سیکشن 2 میں وقف کو ڈیفائن کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ وقف میں پراپرٹی کی پرماننٹ ڈیڈیکیشن ہوتی ہے۔ اگر میں پراپرٹی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اللہ کی راہ میں، یہ ڈیڈیکیشن جو ہے یہ کیا ہونی چاہیے؟ پرماننٹ ہونی چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ کسی ایسے پرپس کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کیوں دے رہا ہوں؟ کسی ایسے پرپس کے لیے دے رہا ہوں جو مسلم لا کے مطابق ریلیجیس ہو، پویس ہو اور چیریٹیبل ہو۔ ٹھیک ہے؟ اس ڈیفینیشن میں بہت ساری چیزیں، ایک لیکچر لگے گا اس ڈیفینیشن کو سمجھنے میں۔ ٹھیک ہے؟ سیکشن 2 آف مسلمان ویلیڈیٹنگ ایکٹ کہتا ہے کہ وقف میں جب ایک واقف پراپرٹی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے، ایک تو وہ پرماننٹ ڈیڈیکیشن ہوتی ہے اور دوسرا کسی ایسے پرپس کے لیے ڈیڈیکیشن ہوتی ہے جو پویس ہو، ریلیجیس ہو، چیریٹیبل ہو۔ لیکن وہ پویس ہونا چاہیے، ریلیجیس ہونا چاہیے اور چیریٹیبل ہونا چاہیے۔ کس کے مطابق؟ مسلم لا کے مطابق۔ دی ورڈ از مسلم لا کے مطابق۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اگر میں پراپرٹی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اللہ کی راہ میں، لیکن بعد میں کہتا ہوں کہ اچھا کچھ بنوں شمشان گھاٹ، کیا کچھ بنوں؟ شمشان گھاٹ، کریمیٹوریم اسے کہتے ہیں، جہاں پہ یہ ہندو لوگ کریمیشن کرتے ہیں اپنی ڈیڈ باڈیز کا، اسے ہم کہتے ہیں کریمیٹوریم۔ ٹھیک ہے؟ اگر میں یہ اسی کے لیے کروں، اٹ از آلسو اے پویس ایکٹ، ہے نا؟ میں اچھے مقصد کے لیے، وہاں پہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کا کریمیشن ہوگا، وہاں پہ ان کو وہاں پہ جلایا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اٹ از آلسو اے پویس ایکٹ بٹ اٹ از ناٹ پویس اکارڈنگ ٹو مسلم لا۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اگر میں پراپرٹی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اس پرپس کے لیے کہ اس پہ چرچ بننا چاہیے، اٹ از پویس بٹ اٹ از ناٹ پویس انڈر مسلم لا۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ دیٹ مینس اس سچویشن میں یہ واقف نہیں ہے۔ واقف یہ اسی سچویشن میں ہے کہ واقف پراپرٹی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، ایک تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرنا چاہیے، دوسرا پرپس جو ہوتا ہے، اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ریلیجیس ہونا چاہیے، پویس ہونا چاہیے، چیریٹیبل ہونا چاہیے، اکارڈنگ ٹو دا ٹینٹس آف، اکارڈنگ ٹو دا کمانڈس آف مسلم لا۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ وقف مینز دا پرماننٹ ڈیڈیکیشن بائی اے مسلم۔ وقف مینز the permanent dedication by a Muslim for any purpose, recognized by the Muslim law, as religious, pious and charitable. Religious, pious and charitable. Pious means پاک، مقدس، ہولی۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ ڈیفینیشن جو ہے، اس ڈیفینیشن سے 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ جو سیکشن 2 میں وقف کی ڈیفینیشن ہے، اس ڈیفینیشن سے 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ آتی ہے کہ موٹیو جو ہونا چاہیے، پرپس جو ہونا چاہیے اس ڈیڈیکیشن کا، یا تو وہ ریلیجیس ہونا چاہیے، یا تو پویس ہونا چاہیے، یا تو چیریٹیبل ہونا چاہیے۔ دس از فرسٹ۔ دوسرا،
परमानेंट नेचर होना चाहिए. आपको समझ में आ गया. तीसरा, अब इस प्रॉपर्टी का ओनर जो है वो किस में वेस्टेड होती है? गॉड में. ठीक है, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी वेस्ट्स इन गॉड.